نیکی اور گناہ میں فرق سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب کسی انسان کے نزدیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا تو ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تسبیح بھی پھیرتا رہتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر علم ہے تو علم نافع سے، یعنی جو علم نفع دینے والا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہے۔ اگر کسی جگہ اندھیرا ہو تو وہاں انسان کو سانپ بچھو نظر نہیں آتے اور وہ ان سے بچ نہیں سکتا، بلکہ سانپ بچھو اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جیسی روشنی نظر آتی ہے تو سانپ بچھو کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس جگہ پر سانپ ہے، اس جگہ پر جو ہے نا بچھو ہے۔ تو اب انسان جو ہے سانپ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچھوؤں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس نور کے آتے ہی گناہوں کے سانپ، گناہوں کے بچھو، گناہوں کے درندے اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان سانپ بچھو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بچنے ہی کا ہوتا ہے۔ عام لوگ تو کبھی کبھی ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں، خوب رجوع اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آ جاتا ہے، اور جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہو جاتا ہے، یا تو کسی کی غیبت کر لی یا بدنظری کی وجہ سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کر کے جو ہے نا اس کی برائی اس کی برائی اور دنیا کی باتیں، اس کے بارے میں جو ہے حسد، کینہ، بغض، عداوت، اور کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میری زندگی کتنی اچھی ہے، دوسری کی زندگی جو ہے کیسی ہے نہیں ہے، اس پر نظر نہ ہو بلکہ اپنی زندگی پر نظر ہونی چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان لمبی لمبی عبادتیں کرنے کے بجائے گناہوں سے زیادہ بچے، بھلے ہی نفلی اعمال کچھ نہ کرے مگر گناہوں سے بچے تو وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ہمارے وجود سے کوئی بھی کام شریعت و سنت کے خلاف صادر نہ ہو، ہم اپنے علم اور ارادے سے کوئی گناہ نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ دے اور کسی کی تکلیف کا سبب بھی نہ بنے۔ اگر یہ بات آپ نے پالی تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ اس کے ولی تو وہ ہیں جو متقی ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ کام کرنے کے ضروری ہوتے ہیں، بلکہ کچھ بھی نہ کرنے کو لوگ جو ہے نا تقویٰ کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو نہ کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ موٹے الفاظ میں تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچے جس کے کرنے سے کل قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان پکڑنے والا ہو، لہٰذا گناہوں سے بچنا لمبی لمبی نفل عبادتیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک آدمی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں لوگوں کی برائیاں بھی کرتا پھرتا ہے اور لوگوں کے دل بھی دکھاتا پھرتا ہے، تو بیچارہ تو فقیر ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہوگا، یہ حق والے اس کی ساری عبادتیں لے کر چلے جائیں گے، بلکہ ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الوقایۃ خیر من العلاج، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو نزلہ ہے، زکام ہے، اور وہ شخص جو ہے خوب آئس کریم بھی کھا رہا ہے، دوائی بھی کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نزلہ زکام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے نزلے میں اور زیادتی ہوتی جائے گی، زکام میں اور زیادتی ہوتی جائے گی، اس کی سردی اور بھی بڑھتی جائے گی، بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کہے گا کہ پرہیز کرو تب دوائی فائدہ دے گی۔ اسی طریقے سے علماء کرام اللہ والے کہتے ہیں کہ پہلے گناہوں سے پرہیز کرو تب ذکر و عبادت کا فائدہ ہوگا،
اس لیے ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم صبح اٹھے تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، پھر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے رہیں کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، اور پیروں سے کوئی گناہ نہ ہو، بدن کے کسی حصے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ساتھ میں گزارا۔ اس لیے کہ صبح اٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، اے مالک، میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کو تمنا بنا کر مانگا کریں۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ میں ہوگی۔